بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے معزز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ معزز دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے عابدین وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ بخت نصر کا خواب۔ بخت نصر کا واقعہ بھی اس طرح ہے کہ وہ خواب دیکھ کر بھول گیا تھا جس میں پیغمبر اعظم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بائشت مبارکہ کی خبر دی گئی تھی۔ بخت نصر نے یہ خواب اس وقت دیکھا تھا جب اس نے بیت المقدس پر حملہ کر کے بنی اسرائیل کے بے شمار افراد کو گرفتار کر لیا، اور ان گرفتار افراد میں سے اس نے 1000 بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھا تھا، جن میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی شامل تھے۔ بخت نصر خواب دیکھتے ہی بھول گیا تھا۔ اس سلسلے میں مدد کے لیے اس نے کاہن اور منجن حضرات کی طرف رجوع کیا اور ان سب کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تو صرف خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں جب کوئی ہم سے اپنا خواب بیان کرے۔ بخت نصر نے کہا کہ میں تو اپنا خواب ہی بھول چکا ہوں، اگر تم نے مجھ کو میرا خواب نہ بتایا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موت تمہارے سروں پر ناچے گی۔ بخت نصر کی اس خطرناک دھمکی سے تمام کاہن و ساحر ڈر و خوف میں مبتلا ہو گئے اور اس کے پاس سے گھبرائے ہوئے واپس لوٹ گئے۔ پھر انہی میں سے ایک نے جا کر بخت نصر کو یہ خبر دی کہ ہمارے علم کے مطابق اگر کوئی شخص تمہارا خواب بیان کر سکتا ہے تو وہ صرف ایک اسرائیلی لڑکا ہے، وہی آپ کا خواب بیان کر سکتا ہے اور اس کا نام دانیال ہے۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کی حاضری کا حکم دیا اور ان سے اپنا خواب پوچھنے لگا، تو حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بادشاہ، آپ مجھے صرف 3 دن کی مہلت دیجئے کیونکہ میں اپنے حقیقی مالک سے رجوع کر کے بتا سکتا ہوں۔ بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو مہلت دے دی اور حضرت دانیال علیہ السلام عبادات و دعا میں مصروف ہو گئے۔ حق تعالیٰ نے وحی بھیجی اور بخت نصر کا خواب اور اس کی تعبیر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام بخت نصر کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ آپ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک پتھر کی مورتی ہے اور اس کے ہاتھ پاؤں مٹی کے اور رانے پیتل کے بنے ہوئے ہیں، اور اس کا پیٹ چاندی اور سینہ سونے کا ہے، اور مورتی کی گردن اور سر لوہے کا بنا ہوا ہے۔ اے بادشاہ، آپ نے اس مورتی و تصویر کو دیکھ کر بہت تعجب کا اظہار کیا۔ بخت نصر نے کہا کہ تم نے سچ کہا۔ پھر حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اس تصویر پر آسمان سے پتھر آ گرا اور اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور اس کے بعد وہ پتھر اتنا بڑا ہو گیا کہ ساری دنیا میں پھیل گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ خواب ہے جس کو آپ بھول گئے تھے۔ بخت نصر کہنے لگا کہ اب اس کی تعبیر کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ پتھر کی مورتی جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، یہ دنیا کے بادشاہ ہے، جن میں سے بعض بادشاہ انتہائی قوت و طاقت والے ہیں اور بعض بے بس و کمزور۔ پس اس بت کے ہاتھ پیر جو مٹی کے بنے ہوئے تھے، یہ کمزور بادشاہ ہے، اور جو پیتل کا بنا ہوا حصہ تھا وہ اس سے کچھ طاقتور بادشاہ کے طرف اشارہ تھا، اور سونے چاندی سے جو حصہ بنا ہوا تھا اس سے طاقتور باعزت بادشاہ مراد ہے۔ پھر اس صنم پر جو پتھر آسمان سے آ کر گرا، اس سے مراد پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو تمام دنیا کو بلائی کے طرف بلائیں گے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین سے تمام جہان روشن ہو جائے گا، اور دنیا کا اقتدار اعلیٰ آپ ہی کے طرف منتقل ہو جائے گا، اور دنیا کے آخری وجود تک آپ ہی کے لائے ہوئے دین پر لوگ عمل پیرا ہو کے اپنی زندگی بسر کریں گے۔ یہ باتیں سن کر بخت نصر انتہائی تعجب میں پڑ گیا، اور حضرت دانیال علیہ السلام کی قدر و منزلت اس کی دل میں پیدا ہو گئی، اور اس نے آپ کو اپنے مقربین افراد میں شامل کر لیا۔ پیارے دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام۔